کہ جن سے نکاح حرام ہے، اللہ تعالی نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری جو صحیح مائیں ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے، تو تم پر حرام کی گئی ہے، ان سے نکاح دائماً حرام ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، وہ تمہارے لیے دائماً حرام ہے، ان سے کسی صورت میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب بہنوں کے اندر تین قسم کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سگی بہن، یعنی جن کے باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو، یعنی بھائی بہن جن کے باپ بھی ایک ہی ہو، ماں بھی ایک ہی ہو، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہوں، یہ کہلاتے ہیں سگے بھائی بہن۔ ان کا بھی نکاح جائز نہیں، حرام ہے۔ ایک ہوتے ہیں اللاتی بھائی بہن، یعنی کہ باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ، یعنی کسی شخص نے پہلے شادی کری، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر دوسری شادی کری تو دوسری عورت سے بیٹی پیدا ہوئی، تو اب یہ دونوں بیٹا بیٹیاں، لڑکا لڑکی آپس میں اللاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں شریعت کے روح سے، اور یہ بھی آپس میں بظاہر ہمارے ہاں معاشرے میں سوتیلے بہن بھائی ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے ان کو سگا بہن بھائی قرار دیا ہے، اس لیے کہ باپ ان کا ایک ہے، بیٹیاں الگ، مائیں الگ الگ ہیں۔ تو جس طرح سگی بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللاتی بہن بھائی کا بھی نکاح جائز نہیں، حرام ہے، یعنی جن کا باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہو۔ اور تیسری ہے اخیافی بہن بھائی، یعنی جن کے باپ الگ الگ ہو، مائیں ایک ہو، ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو۔ کسی عورت نے پہلے نکاح کیا اور اس شوہر سے اس کی بیٹی ہوئی، اس شوہر کے بعد اس نے دوسرا کسی مرد سے نکاح کیا اور اس سے بیٹا پیدا ہوا، تو اب ماں ایک ہی ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، تو یہ جو دو بہن بھائی ہیں یہ اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں، اور ان کا بھی نکاح جائز نہیں، حرام ہے، اس لیے کہ وہاں ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے۔ تو سگی بہن بھائی ہوں، یعنی دونوں کے ماں باپ ایک ہوں، تو بھی نکاح جائز نہیں۔ اللاتی بہن بھائی ہوں، یعنی باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہوں، پھر بھی نکاح جائز نہیں۔ اخیافی بہن بھائی ہو، باپ الگ الگ ہو، مائیں ایک ہوں، پھر بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں، دونوں کے باپ بھی الگ ہوں اور مائیں بھی الگ ہوں تو ان کا آپس میں پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی شخص ہے، اس نے پہلے شادی کری
اور پہلی بیوی سے اس کے ہاں بیٹا ہوا، پھر اس کے بعد دوسری کسی عورت سے شادی کری، تو اب بعد میں جس عورت سے شادی کری ہے اس کی پہلے سے کوئی بیٹی تھی کسی اور شوہر سے، تو اب یہ جو دونوں کی اولادیں ہیں یہ آپس میں نکاح کر سکتی ہیں، اس لیے کہ اس کی بیٹی کا اس کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا باپ الگ ہے، اس کی ماں الگ ہے، تو نہ ماں کے لحاظ سے ان کی کوئی رشتہ داری ہے نہ باپ کے لحاظ سے کوئی رشتہ داری ہے، تو ان دونوں اولادوں کی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جہاں باپ شریک ہو وہاں بھی جائز نہیں، حرام ہے، جہاں ماں شریک ہو وہاں بھی نکاح جائز نہیں، حرام ہے۔ تو بہن کسی بھی رشتے کی ہو، چاہے باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، اس سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر فرمایا وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی جو تمہارا باپ ہے اس کی جتنی بہنیں ہیں، چاہے وہ سگی بہنیں ہوں، رضائی بہنیں ہوں، چاہے وہ علاقی بہنیں ہوں یا اخیافی بہنیں ہوں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، یعنی باپ کی بہن جن سے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے اس کے رشتہ داری بنتی ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، یعنی تمہاری جو ماں ہے اس کی بہنیں، اور اس میں بھی وہی تفصیل ہے کہ ماں کی سگی بہنیں ہیں، رضائی بہنیں ہیں، علاقی بہنیں ہیں یا اخیافی بہنیں ہیں، ان سب سے نکاح حرام ہے، ماں کی بہنوں سے، چاہے وہ ماں کی باپ کی طرف سے سگی ہوں یا ماں کی طرف سے سگی ہوں، یا ماں کے ساتھ کسی کوئی دودھ شریک بہن ہو، رضائی بہن ہو، اس سے نکاح جائز نہیں، حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا وبنات الاخ، کہ تمہارے بھائی کی بیٹیاں، یعنی جو بھتیجیاں، سگی بھتیجیاں ہیں، اب چاہے وہ سگے بھائی کی بھی بیٹیاں ہوں، رضائی بھائی کی بیٹیاں ہوں یعنی دودھ شریک بھائی کی بیٹیاں ہوں، چاہے علاقی بھائی کی بیٹیاں ہوں یا اخیافی بھائی کی بیٹیاں ہوں، یعنی باپ شریک بھائی کی بیٹیاں ہیں یا ماں شریک بھائی کی بیٹیاں ہیں، دودھ شریک بھائی کی بیٹیاں ہیں یا سگے بھائی کی بیٹیاں ہیں، یہ سب کی سب بڑھ پر حرام ہے، ان سے نکاح جائز نہیں۔ تو بھتیجی اس لحاظ سے کہ جن بھائیوں سے اس رشتہ داری میں اگر رشتہ قائم ہے، یعنی باپ شریک ہے یا ماں شریک ہے یا دودھ شریک ہے یا وہ سگا بھائی ہے، تو نکاح اس کی بیٹیوں سے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ رشتہ داری نہیں ہے، چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے اور پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کی جو آگے بیٹیاں ہیں ان سے نکاح بالکل جائز ہے، اس لیے کہ وہاں پھر یہ حرمت والا رشتہ نہیں۔ لیکن جو سگا بھائی ہے یا دودھ شریک بھائی ہے یا باپ شریک یا ماں شریک بھائی ہے، اس کی بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وبنات الاخت، اور تمہاری بہنوں کی جو بیٹیاں ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اب اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ جو تمہاری بہنیں ہیں وہ چاہے تمہاری رضائی بہنیں ہوں، اخیافی بہنیں ہوں، علاقی بہنیں ہوں یا سگی بہنیں ہوں، ان چاروں کی اولادوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔
پھر فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، فرمایا اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، یعنی تمہاری رضائی مائیں بچپن میں جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے وہ تمہاری رضائی مائیں ہیں، اور رضائی مائیں حرمت کے لحاظ سے صحیح ماں کے درجے میں ہے، اس سے نکاح حرام ہے، اس سے نکاح جائز نہیں۔ اور رضائی جو رشتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں جو مدت رضاعت بیان کی گئی ہے وہ جس پر علماء کا امت کا اجماع ہے وہ مدت 2 سال ہے، 2 سال، اس لیے کہ بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے شریعت اسلام میں وہ 2 سال ہے، اور قرآن مجید سورہ بقرہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ 2 سال 6 ماہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ یہ اتنی مدت تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں فقہا نے فرمایا کہ مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہی ہے، باقی جو 6 مہینے قرار جو مدت بیان کی ہے اس 6 مہینے میں اس بچے سے دودھ چھڑانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ وہ نومولود بچہ ہے، وہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو بولیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، اس سے عادت چھڑانے میں تو 1-2 دن میں نہیں چھوٹتی، تو اس لیے فقہا نے فرمایا کہ جو 6 مہینے کی مہلت دی گئی ہے یہ دودھ چھڑانے کی اس کی عادت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ ایک دم سے اگر آپ دودھ بند کر دیں گے تو بچہ بیمار ہو سکتا ہے، بچے کو ایک دم سے جو ہے وہ دودھ سے کوئی کسی اور غذا پر لائیں گے تو اس کا نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے اس کے اندر، تو اس لیے فرمایا کہ 2 سال کی مدت مستقل دودھ پلایا جائے ماں کا، یہ اس کا حق ہے، اور پھر 2 سال کے بعد جو 6 مہینے کی مدت ہے یہ مدت رضاعت نہیں ہے بلکہ اس میں دودھ چھڑانے کا انتظام کیا جائے، یعنی اس کو آہستہ آہستہ کسی اور خوراک پر لایا جائے، دودھ کو کم کیا جائے، پھر اگلے مہینے اور جو ہے وہ عادت چھڑائی جائے، اس طرح 6 مہینے میں مکمل جو ہے وہ ماں کے دودھ کو چھڑا دیا جائے۔ اب 2 سال 6 مہینے سے اوپر اگر کوئی دودھ پلاتا ہے تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ اب وہ ماں کی ممتا نہیں ہے، یہ اب ماں کا پیار نہیں ہے کہ 3-3 4-4 سال 5-5 سال کا بچہ ہو جاتا ہے ماں کا دودھ پیے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ہے 2 سال 6 ماہ سے اوپر پھر ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اسی لیے جو مدت رضاعت ہے وہ 2 سال بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی بچے نے 2 سال یعنی 24 مہینے سے کم عمری میں، یہ 24 مہینے میں اس عمر میں اگر کسی عورت کا دودھ اگر اس نے پیا ہے تو یہ اس کی رضائی ماں قرار پائے گی، اور یہ اس کا رضائی بیٹا اور اس عورت کی جتنی اولادیں ہیں وہ اس بچے کی رضائی بہن بھائی کہلائیں گے۔ لیکن اگر کسی بچے نے 2 سال سے زیادہ عمر میں، 2.5 سال میں، 3 سال کی عمر میں، 30 مہینے کی عمر میں، پونے 3 سال کی عمر میں اگر کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب رضاعت ثابت نہیں، اب اس دودھ کا کوئی اثر، کوئی رشتہ داری قائم نہیں ہوگی، اب نہ وہ رضائی ماں کہلائے گی نہ وہ رضائی بچہ کہلائے گا، چاہے وہ تھوڑا پیے یا زیادہ پیے۔
اور اگر 2 سال یا اس سے کم عمر میں اس نے کسی عورت کا اگر اتنا دودھ بھی پیا کہ اس کا وہ دودھ اس کے معدے تک پہنچ گیا تو اب اس کی رضاعت ثابت ہو گئی اور یہ رضاعی ماں بیٹے ہو گئے اور اس کی اولادیں ساری اس کی رضاعی بہن بھائی ہو گئے۔ تو مدت رضاعت 2 سال ہے، 24 مہینے، اس سے اوپر پھر مدت رضاعت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا 2 سال کی مدت کے اندر اندر، تو وہ ان سے نکاح تمہارے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی یعنی دودھ شریک بہنیں، جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس سے رضاعت ثابت ہے، اس کی جو بیٹیاں ہیں یہ بھی تمہارے لیے نکاح ان سے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو بیویوں کی مائیں ہیں، یہ تمہاری جو ساس ہے، ان سے بھی نکاح جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ دائماً انسان کے لیے حرام ہے نکاح، یعنی کسی عورت سے انسان نے نکاح کیا، اب اس عورت کی جو ماں ہے اس سے ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح حرام ہو گیا، چاہے وہ اس کی بیٹی اس شخص کے نکاح میں ہو یا نہ ہو۔ یعنی کسی انسان کی بیوی کی جو ماں ہے، اب بیوی کا انتقال ہو گیا یا بیوی کو طلاق دے دی، اس کے بعد بھی وہ اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ جس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد انسان نے خلوت صحیحہ یعنی صحبت اختیار کی ہے، تو صحبت اختیار کرتے ہی اس کی ماں اس کے لیے محرم ہو گئی، اب وہ اس سے ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کا جو باپ ہے، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اس کا بیٹا کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، تو اب وہ عورت جو بہو کہلاتی ہے وہ لڑکے کے باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یعنی عورت اپنے سسر سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے، چاہے شوہر انتقال ہی کیوں نہ کر جائے، شوہر طلاق ہی کیوں نہ دے دے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کے باپ سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے۔ تو داماد جو ہے وہ ساس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے بیوی موجود ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح بہو اپنے سسر سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے شوہر موجود ہو یا نہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے حرمت کے رشتے ہیں، نکاح حرام ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور فرمایا کہ تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت اختیار کر چکے ہو، یعنی جو تمہاری بیویوں کی جو پہلی بیٹیاں ہیں، کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، وہ عورت جو ہے وہ یا تو بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی، پہلے کسی سے نکاح اس کا ہو چکا تھا اور پہلے شوہر سے اولاد تھی، بیٹیاں تھیں، اب اس عورت نے دوسرا نکاح کیا، تو اب یہ جو دوسرا شوہر ہے یہ اپنی بیوی کی پہلی جو اولاد ہے، پہلے شوہر سے جو بیٹیاں ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتا جبکہ وہ اس بیوی سے صحبت اختیار کر چکا ہے۔ جس طرح بیوی سے صحبت کے بعد اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیوی کی جو بیٹیاں ہیں پہلے شوہر سے، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے جب صحبت کر لی تو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت اختیار کر چکے ہو ان کی بیٹیوں سے
تمہارا نکاح جائز نہیں ہے، یعنی جس کو سوتیلی بیٹی کہا جاتا ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے جبکہ وہ اس بیوی سے صحبت اختیار کر چکا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے اپنی ان بیٹیوں اپنی ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہے، صرف نکاح کیا ہے، ابھی ان سے صحبت نہیں کری، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کسی عورت سے صرف نکاح کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، اور تم نے اس کو طلاق دے دی، تو اب اس کی جو پہلی بیٹیاں تھیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب اس میں کوئی تمہارے لیے ناجائز والا کام نہیں ہے، لیکن اگر تم نے کسی عورت سے صحبت کر لی بیوی سے، تو پھر اس کی جتنی پہلی اولادیں تھیں ان سے تمہارا نکاح حرام ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور فرمایا کہ اور تمہارے جو نسلی بیٹے ہیں، جو تمہارے نسلی بیٹے ہیں، تمہارے جو صحیح اولاد ہیں، ان کی بیویاں وہ تم پر حرام کی گئی ہیں، جس کو بہو کہا جاتا ہے۔ سگے بیٹے کی بیوی وہ حرام ہے، اس سے دائماً نکاح جائز نہیں ہے، سگے بیٹے۔ باقی جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، بنائے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں، ان کی بیویوں سے نکاح، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ یہ بچپن میں حضور علیہ السلام کو بچھڑے ہوئے ملے تھے، یعنی اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملے مکہ مکرمہ میں۔ حضور نے ان کی پرورش کی، ان کو پالا، ان کو بڑا کیا، اور یہ پھر ان کے گھر والے بھی مل گئے، وہ آئے حضور کے پاس، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ سے پوچھو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اس کو منع نہیں کروں گا، اور اگر یہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں اس کو تمہیں لے جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ عاقل ہے، بالغ ہے، فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے منع کر دیا کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس ہی رہوں گا، اپنے باپ اور چچا کو انکار کر دیا، تو وہ یہ حضور کے پاس ہی رہے۔ یہ حضور کے منہ بولے بیٹھے تھے۔ جب حضور نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے کیا، اور حضرت زینب بنت جحش سے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح نہیں ہو سکا، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکا، کچھ عرصے کے بعد ان کی آپس میں ہو گئی طلاق۔ حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ جب حضور نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو جو منافقین تھے، مشرکین تھے، انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ یہ کیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ کیسے اللہ کے نبی ہے؟ انہوں نے کیا کیا، جو بیٹے نے بیوی کو چھوڑا تھا اس سے نکاح کر لیا، تو بیٹے کی بیوی سے نکاح کیسے جائز ہے؟
تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو تمہاری نسلی بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح حرام ہے. اور یہ آگے حضرت زینب بنت جحش سے حضور کے نکاح کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی تھی کہ اگر یہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں یہ اگر اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں تو ان سے نکاح تمہارے لیے جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کا شریعت اسلام میں کوئی رشتہ نہیں. یہ صرف انسان فقط ایک ہمدردی میں، شفقت میں، محبت میں یہ رشتہ قائم کرتا ہے، حقیقت میں اس کا رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو تمہارے نسلی بیٹے ہیں ان کی بیویاں تم پر حرام کی گئی ہیں، ان سے دائماً تمہارا نکاح ناجائز ہے. پھر فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور فرمایا کہ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں جمع نہ کرو. یعنی دو سگی بہنوں کے ساتھ یا دو رضائی بہنوں کے ساتھ یا دو اخیافی بہنوں کے ساتھ یا دو علاتی بہنوں کے ساتھ نکاح ایک ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ہی مرد دو سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، دو رضائی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، دو باپ شریک نکاحوں سے جو ہے وہ دو باپ شریک بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، دو ماں شریک بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دو بہنوں کو نکاحوں میں جمع نہ کرو الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، یعنی جو زمانے جاہلیت میں کسی سے یہ عمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. یہ اللہ رب العزت نے تمام ان رشتوں کو بیان فرما دیا کہ جن سے نکاح حرام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سے نکاح بھی جائز ہے، حلال ہے، اور ان سے شرعی طور پر پردہ کرنا بھی یہ فرض ہے. اب کن سے پردہ نہیں ہے؟ ماں سے، چاہے وہ سگی ہو یا رضائی ہو، اس سے پردہ نہیں ہے. اچھا، پردے سے مراد یہ جو پردے کی بات کی جاتی ہے جن سے پردہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ آپ بغیر پردے کی بھی ان سے مل سکتے ہیں، تو یہ بغیر پردے سے مراد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کھلے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. بغیر پردے سے مراد وہ یہ بے حیائی نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہے. یہ ذہن میں رکھیے، آج ہمارے معاشرے میں جو انداز ہے یہ وہ مراد نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آگے یہ آئے گا کہ جو محارم عورتیں ہیں، ماں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹوں کی بیویاں ہیں، یہ جو ساری خواتین ہیں ان سے بھی جو آمنا سامنا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ہے. من جلابیب، جلابیب کہتے ہیں کسی ایسی چادر کو جس سے انسان کے جسم کو ڈھانپا جائے، اور یہ عورت کے لیے لازمی ہے کسی بھی مرد کے سامنے سوائے شوہر کے.
سمجھ رہے بات؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، باپ سے پردہ نہیں ہے، بھائی سے پردہ نہیں ہے، جو سگا ہو یا علاقی ہو یا اخیافی ہو یا رضائی ہو، ان سے پردہ نہیں ہے۔ وہ مراد یہ ہے کہ ان سے آپ کھلے چہرے کے ساتھ مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن جو آج کے زمانے میں ہے ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کی نہ چادروں کا پتہ ہے نہ دوپٹوں کا پتہ ہے۔ ہاں، وہ دوپٹے اور چادر کے نام پہ صرف ایک جو ہے وہ پٹا گلے میں ڈلا ہوا ہوتا ہے، اور معاذ اللہ پھر سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسی عورتیں بھی آئیں گی کہ جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ لباس ایسا پہنیں گی، ایسا چست لباس پہنیں گی کہ معاذ اللہ ان کے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوگا، اور یہ ہمارے معاشرے کی لعنت ہے۔ برقع، عبایا کسی زمانے میں پردے کی علامت تھا، لیکن آج کل معاذ اللہ آپ بھی باہر شہروں میں گھومتے ہیں، بازاروں میں گلیوں میں گھومتے ہیں، اور عبایا اور پردے کے نام پر جو بے غیرتی آج کل معاشرے کے اندر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ عبائے اور برقعے بھی اتنے جو ہے وہ چست آ گئے ہیں کہ وہ پہننے کے باوجود بھی ان کے جو ہے وہ معاذ اللہ جسم جھلکتے ہیں۔ یہ پردہ ہے۔ پردہ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان کے جسم کا پورا جو ہے وہ حصہ ڈھانپ جائے، چھپ جائے، اس کو پردہ کہا جاتا ہے، اور وہ ماں کے لیے بھی ہے، بیٹی کے لیے بھی ہے، بہن کے لیے بھی ہے۔ یہ پردہ جو نہیں ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ پورا جسم جو ہے وہ دکھاتے پھرو لوگوں کو، نہ، معاذ اللہ۔ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کھلے چہرے کے ساتھ بات کر سکتے ہو، کھلے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہو، ماں کو بھی، بہن کو بھی، بیٹی کو بھی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن سے پردہ نہیں ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری پھپھیاں ہیں، تمہاری خالائیں ہیں، تمہاری بھتیجیاں ہیں، تمہاری سگی بھانجیاں ہیں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور وہ بہنیں جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں، اور تمہاری بیوی کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی ان بیویوں کی بیٹیاں جو پہلے نکاح سے تھی، جن سے تم نے صحبت کیا بیویوں سے، ان کی پہلی بیٹیاں، اور تمہارے بیٹوں کی نسلی بیٹوں کی بیٹیاں، یہ سب کیا ہے؟ تمہاری محارم ہے، ان سے تمہارا نکاح حرام ہے، لہٰذا ان کے ساتھ کھلے چہرے سے بھی مل سکتے ہو، بات چیت بھی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ سفر بھی جائز ہے، یہ تمہاری محارم ہے۔ شریعت اسلام میں کسی بھی عورت کو بغیر محرم کے 3 دن کی مسافت سے زیادہ کا سفر کرنا حرام ہے۔ 3 دن کی مسافت جو فی زمانہ جو فاصلہ بتایا گیا وہ ہے 52 میل، اور یہ تقریباً کوئی 92-93 کلومیٹر بنتا ہے، یہ 93-94 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر۔ اتنا جو سفر ہے وہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ اگر اس سے طویل سفر کرنا ہے تو محرم اس کے ساتھ لازمی ہو، اور محرم کون کون ہے؟ یعنی وہ اپنے باپ کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، چاہے رضائی بھائی ہو، اخیافی بھائی ہو، علاقی بھائی ہو یا سگا بھائی ہو، وہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، سگے ماموں کے ساتھ،
اپنے سگے چچا کے ساتھ، اپنے سسر کے ساتھ، ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ کزن ہے کسی بھی لحاظ کا ہو، چچا زاد ہو، ماموں زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، خالہ زاد ہو، ان سے بغیر پردے کے نہیں، ان کے ساتھ سفر جائز نہیں۔ بہنوئی ہے، خالو ہے، پھپھا ہے، اسی طرح اور رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ سفر جائز نہیں۔ تنہائی میں یعنی اکیلے کوئی کزن کے ساتھ نکل جائے یہ جائز نہیں۔ ہاں اکیلے آپ باپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی اپنے ساتھ کسی غیر محرم عورت کو نہیں لے جا سکتا۔ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب کیا کہا جاتا ہے کہ جناب سارا کا سارا وبال عورتوں پہ ہی ہے، نہ، جتنی قصوروار عورت ہے اتنا قصوروار مرد بھی ہے۔ بھائی مرد چاہے گا تو عورت اس کے ساتھ جائے گی نا، یہ مرد سارے کے سارے دھلے میں تو نہیں ہے نا دودھ کے، جتنا قصور مرد عورت کا ہے اتنا مرد کا بھی ہے۔ اور یہ آج کے معاشرے میں تو میں کہتا ہوں کہ سارا قصور ہی مرد کا ہے، کیونکہ عورت مرد بن گئی، مرد عورت بن گئی۔ اللہ تعالی نے جو عورت کو جو مقام دیا تھا وہ مردوں نے اپنا لیا، اور جو مردوں کو اللہ نے حاکمیت دی تھی وہ عورتوں نے اپنا لی، اس لیے سارا کا سارا معاشرہ ہی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی نے خاندان کا حاکم بنایا تھا مرد کو۔ آج کل ہر خاندان کی حاکم کون ہے؟ عورت ہے۔ اگر کوئی مرد اگر تھوڑی سی ہمت کر کے اگر بول بھی دے گا تو اس کو سب سے کرے گا چل بھائی تو چل مسیح تو چل، یعنی تمہاری نماز کا ٹائم ہوا تم جاؤ گھر کو۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ چپل اتارے گا، چپل پہنے گا اور بڑبڑاتا ہوا مسجد آ جائے گا، اور کہیں اگر غصہ نہیں نکلے گا تو آ کے مسجد میں کسی پر غصہ نکالے گا۔ بیوی پہ تو چل نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ بندہ باہر جتنا بھی زیادہ روب والا ہو گھر میں اس کی ٹکے بھی نہیں چلتی۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ باہر بندہ 10 نصیحتیں کرے گا دوسرے کے لیے، اس کے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک جب زمانہ پلٹ گیا تو پھر نظام بھی پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا